اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما شفیع مطاع نبی کریم کسیم جسیم نسیم وسیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات محترم، گفتگو چل رہی تھی سفر معراج کے حوالے سے، بلا تمہید اسی بات کو آگے جاری و ساری رکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد حرام سے براق پر سوار ہو کر فرشتوں کے جھرمٹ میں مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو اسی دوران سفر میں مقام طیبہ پر نفل ادا کیے، شجر موسیٰ کے قریب نفل ادا کیے، ولادت عیسیٰ کی جگہ پر نفل ادا کیے۔ یہ سارا سفر طے کر کے مسجد اقصیٰ میں پہنچے، جہاں پر سارے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء آقا علیہ السلام کے استقبال میں منتظر تھے۔ آقا علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں امامت کرائی، سارے انبیاء جماعتی تھے، نماز ادا کی۔ میرے آقا علیہ السلام مصلی پر تھے، مؤذن تھے حضرت جبرائیل۔ آقا علیہ السلام نے جب امامت کرائی تو صفوں میں جماعت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام تک یہ سارے انبیاء موجود تھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد ہر نبی نے خطبہ دیا۔ آخر کے اندر آقا علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے پھر سواری پر سوار ہو کر آنے واحد میں پہلے آسمان پر پہنچے، پھر دوسرے پر پہنچے، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر، اسی طرح ساتوں آسمان کراس کیے۔ ساتوں آسمان کراس کرنے کے بعد پھر یہ سفر جاری رہا، سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ جبرائیل رک گیا، رف سواری و تخت آ گیا، رف آقا علیہ السلام اس پر پھر سفر کو جاری رکھا۔ پھر ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں پر رف بھی رک گیا۔ پھر اس سے آگے آقا علیہ السلام نے اپنے اس سفر معراج کو جاری رکھا۔ اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر ساری کائنات نیچے تھی، ساری دنیا نیچے تھی، بیت اللہ نیچے تھا، بیت المقدس نیچے تھا، بیت المعمور بیت العزت نیچے تھا، مشرق و مغرب نیچے تھے، شمال و جنوب نیچے تھے، ساتوں آسمان نیچے تھے، سارے انبیاء نیچے تھے،
سارے ملائکہ سارے فرشتے نیچے تھے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے تھا، براق بھی نیچے تھا، رف رف بھی نیچے تھا، اللہ کے ناموں کے حجابات بھی نیچے تھے، ساری کائنات نیچے تھی۔ قرآن واضح فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، ساری حدوں کو کراس کر کے عرش اعظم پر یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سارا سفر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج شریف کے حوالے سے طے کیا، تو اس سفر معراج میں آپ نے سنا ہوگا سواری کون سی تھی، سواری براق یا سواری رف رف؟ دو سواریاں آپ نے سنی ہوگی۔ علماء محققین نے بیان کیا کہ اس سفر معراج میں مسجد حرام سے لے کر قصر دنا تک اس سارے سفر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواریاں دو نہ تھیں، 5 سواریاں تھیں۔ 5 سواریاں تھیں۔ 5 سواریوں کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر پہنچے جہاں پر مقام رف رف تھا۔ مقام رف رف جہاں پر رک گیا، وہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام طاقت نبوت سے سفر کیا۔ پہلی سواری جو مشہور و معروف سواری ہے جسے براق کہتے ہیں، براق سواری، تعریف اب ضرورت نہیں ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ براق کسے کہتے ہیں، کون سی سواری تھی، کہاں سے آئی تھی۔ براق سواری پر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ پہلی سواری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پہلی سواری، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہلی سواری۔ وہاں پر براق کو ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ نماز پڑھانے کے بعد، خطبہ دینے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دوسری سواری پر سفر کیا تو وہ سواری کون سی تھی؟ وہ سواری سیڑھی تھی، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک۔ اسے معراج کہتے ہیں۔ معراج مفعال کے وزن پر ہے، اور مفعال کہتے ہیں اسم اعلیٰ کو۔ وہ اعلیٰ کیا تھا؟ وہ اعلیٰ سیڑھی تھی، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک۔ مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک ایسی سیڑھی تھی کہ جس سیڑھی کے دونوں اطراف میں، دونوں سائیڈوں پر ملائکہ تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سواری پر سوار ہو کر پہلے آسمان پر پہنچے۔ پہلے آسمان پر، پہلا آسمان ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، ہر آسمان کے محراب پر قرآن کی آیت بینر کے طور پر لکھی ہوئی تھی۔ پہلے آسمان کے محراب پر هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ دوسرے آسمان کے محراب پر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تیسرے آسمان کے محراب پر یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ چوتھے آسمان کے محراب پر الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ پانچویں آسمان کے محراب پر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ چھٹے آسمان کے محراب پر تھا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ساتویں آسمان کے محراب پر تھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ساتوں آسمان، ہر آسمان کے محراب پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی، اور ہر آسمان پر ایک نبی، 2 نبی موجود تھے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، اسی طرح ترتیب کے ساتھ کسی آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، کسی آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، کسی آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، کسی آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، تو کسی آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آسمانوں پر انبیاء پہلے موجود تھے۔ ہر آسمان کے محراب پر قرآن کی آیت تھی، اور ہر آسمان کے دروازہ کھلنے پر ہر آسمان والے ملائکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرتے رہے۔
یہ دوسری سیڑھی تھی مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک، جو اس سیڑھی کے ذریعے میرے آقا نے فرمایا اور جبی السماء، مجھے بلندیوں کی طرف لے جایا گیا۔ وہ سیڑھی پر پہلے آسمان پر پہنچے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک جو ملائکہ موجود تھے، جو آج تک فرش پر حاضر نہ ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے 7 آسمانوں کے ملائکہ اس بات میں کے انتظار میں تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہے، اللہ کے نبی نے آسمانوں پر تشریف لانا ہے۔ پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک سارے ملائکہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود تھے۔ وہ سارے منتظر تھے کہ اللہ کے نبی آسمانوں پر آئے اور ہم رخ مصطفیٰ کو دیکھیں، اللہ کے نبی کے رخ مصطفیٰ کا دیدار کریں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان پر پہنچے، تیسری سواری پہلے آسمان سے تیسرے آسمان تک جو تیسری سواری تھی وہ ملائکہ کے پر تھے، ملائکہ کے جو کروڑوں کی تعداد میں ملائکہ تھے۔ پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک ملائکہ پر بچھاتے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان پروں پر سوار ہو تک 7ویں آسمان پر پہنچے۔ یہ 7ویں آسمان تک یہ تیسری سیڑھی تھی، تیسری سواری تھی۔ 7ویں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خود لے گئے، ویسے بھی ساتھ سے شروع سے سدرۃ المنتہا سے 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جبرائیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک چوتھی سواری حضرت جبرائیل علیہ السلام تھی۔ چوتھی سواری سدرۃ المنتہا پر جبرائیل رک گیا، کتابوں کے اندر موجود ہے جبرائیل رک گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل آگے چلو۔ جبرائیل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، مولانا روم نے بھی لکھا مثنوی شریف کے اندر کہ جبرائیل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اگر میں ایک بال کے برابر بھی اوپر گیا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا، میری انتہا یہی ہے، میرا مقام یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام کو کیا کہا؟ بڑے قیمتی الفاظ ہیں، دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہیں۔ اللہ اکبر۔ جتنے انبیاء دنیا کے اندر، عظیم نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنا انبیاء دنیا کے اندر آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام رب کی بارگاہ سے وحی لے کر نبی کے پاس آتا، نبی کا پیغام لے کر رب کی بارگاہ میں جاتا۔ یہ پیغام لانے والا، لے جانے والا تھا، ہر نبی کے پاس وحی لانے والا، ہر نبی کے پاس پیغام لانے والا، رب کا پیغام نبی تک، نبی کا پیغام رب تک۔ لیکن آج یہ مقام ہے جو ہر وقت ہر نبی کے پاس رب کی بارگاہ سے پیغام لانے والا تھا اور پیغام لے جانے والا تھا، آج اپنے آخری مقام پر رک گیا۔ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل بتا، تیری کوئی آخری تمنا ہو تو بتا، میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ عرض کر دوں، جو آج سے پہلے جبرائیل پیغام لاتا تھا، آج وہی جبرائیل پیغام میرے آقا کو رب کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل کوئی تمنا ہو، کوئی آرزو ہو، کوئی خواہش ہو، کوئی پیغام ہو تو بتا، میں رب کی بارگاہ میں عرض کر دوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جبرائیل نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی بارگاہ میں آپ جائیں تو میرا پیغام یہ ہے، میری آرزو، میری خواہش یہ ہے کہ جب حشر کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا، پل صراط ہوگی، ساری امتیں پل صراط سے گزرے گی، اے محبوب، اے اللہ کے نبی، جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو رب کی بارگاہ سے مجھے یہ اجازت مل جائے کہ پل صراط پر میں جبرائیل پر بچھاؤں اور آپ کی امت سلامتی کے ساتھ گزر جائے، آپ کی امت سلام کے ساتھ گزر جائے۔ پل صراط پر میں اپنے پر بچھاؤں اور آپ کی امت سلامتی کے ساتھ گزر جائے۔ میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں پیغام دیا ہوگا اور یہ بات قبول بھی ہوئی ہوگی، منظور بھی ہوئی ہوگی، تو اللہ اکبر، جبرائیل پل صراط پر بچھائیں گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری امت جبرائیل کے پروں پر قدم رکھتے ہوئے کراس ہوگی، قدم رکھتے ہوئے کراس ہوگی۔
जिब्राइल रुक गया। आगे 5वीं सवारी, ये 4थी सवारी थी, 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक 5वीं सवारी, रफ रफ सवारी, तख्त आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम रफ रफ सवारी पर सवार हुए, फिर सफ़र को जारी रखा। फिर एक ऐसा मकाम आया कि जहाँ पर रफ रफ सवारी भी रुक गई, रफ रफ सवारी का मकाम आ गया, रफ रफ सवारी रुक गई। आगे मेरे आका अलैहिस्सलाम के दना के सारे फासले आका अलैहिस्सलाम ने अकेले तय किए। यहाँ पर एक बात को रोक कर एक नुक्ता अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब मस्जिद अक्सा में आका अलैहिस्सलाम ने तमाम अम्बिया की इमामत कराई तो मस्जिद अक्सा में सारे अम्बिया मौजूद थे, सारे अम्बिया। जब आका अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा की कब्र मुबारक से के करीब से गुजरे तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे, उधर भी मौजूद थे। मस्जिद अक्सा में सारे अम्बिया मौजूद थे। जब आका अलैहिस्सलाम आसमानों पर तशरीफ़ ले गए तो अम्बिया वही मस्जिद अक्सा वाले, वही अम्बिया आसमानों पर पहले मौजूद थे। इसकी क्या हिकमत थी कि आका अलैहिस्सलाम, मेराज तो आका अलैहिस्सलाम को हो रहा था, मेरे आका अलैहिस्सलाम के लिए सारे इंतजामात थे, मेरे आका तो रब मेरे आका को बुला रहा था। आसमानों पर सारे अम्बिया पहले कैसे मौजूद थे? याद रखिए, वो अम्बिया आसमानों पर उनका पहले मौजूद होना ये नबूवत की ताकत है। किसकी ताकत है? बोलिए, नबूवत की ताकत। अम्बिया आसमानों पर पहुंचे, मस्जिद अक्सा से आसमानों पर पहले पहुंचे, ये नबूवत की ताकत थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी नबूवत की ताकत पर नहीं जा रहे थे, बुर्राक की ताकत पर जा रहे थे, इसलिए अम्बिया पहले मौजूद थे। बुर्राक पर मेरे आका अलैहिस्सलाम बाद में पहुंचे। मेरे आका अलैहिस्सलाम की नबूवत की ताकत कहाँ से शुरू हुई? जहां पर ये 5 सवारियां रुक गई, जहां पर 5 सवारियां रुक गई, वहां से मेरे आका अलैहिस्सलाम की नबूवत की ताकत का इस्तेमाल हुआ। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ये सवारी भी रुक गई। मस्जिद अक्सा से उस सीढ़ी पर सवार होकर पहले आसमान पर वो सवारी भी रुक गई। पहले आसमान से 7वें आसमान तक मलाइका पर बिछाते रहे, वो सवारी भी रुक गई। 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक जिब्राइल ले गया, वो सवारी भी रुक गई। सिदरतुल मुंतहा से आगे रफ रफ ले गया, वो सवारी भी रुक गई। जहां पर रफ रफ का आखिरी मकाम था, आका अलैहिस्सलाम की नबूवत की ताकत वहां से शुरू हुई। हजूर की नबूवत की ताकत वहां से शुरू हुई। अल्लाह अकबर। तो उस मकाम पर पहुंचे कि जहां पर सारी कायनात नीचे थी, अर्श आजम पर। अल्लाह अकबर। अर्श मुअल्ला, अर्श आजम, जहां पर न कोई नबी पहुंचा, न कोई फरिश्ता पहुंचा। आज मेरे नबी का ये मकाम मर्तबा कि सारी कायनात नीचे है, सारे मलाइका, सारे फरिश्ते नीचे हैं, सारे अंबिया नीचे हैं, जद्द अमजद नीचे है, सारी नस्ल इंसानियत के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम नीचे हैं। आज सारी बुलंदियों से ऊपर कि जहां पर कोई बुलंदी भी न रही, सारी इंतहा से ऊपर जहां पर कोई इंतहा भी न रही, सारी बुलंदियां नीचे रह गई, सारी इंतहाएं नीचे रह गई। अर्श आजम पर यह खुदा था, यह मुस्तफा था। खुदा अपने महबूब को देख रहा था, महबूब अपने खुदा को देख रहा था। आशिक लोग मंजर कशी करते हुए कहते हैं कि जब पर्दे हट गए, हिजाबात हट गए, दूरियां खत्म हो गई, फासले मिट गए। जब पर्दा हटा, ये सारे फासले मिटे, बेनकाब बेपर्दा जब आका अलैहिस्सलाम ने अपने रब्बे कायनात के उस जलवे को, उस नूरानी जलवे को अपने सर की आंख से देखा, तो उस वक्त खुदा महबूब को देख रहा था, महबूब खुदा को देख रहा था। मंजर कशी करते हुए कहते हैं कि जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले, जो मुझे देख ले वो तुझे देख ले। ऐ महबूब तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। सारे पर्दे हट गए, सारे पर्दे हट गए, सारी दूरियां खत्म हो गई, सारे फासले मिट गए। अर्श आजम पर
رب کائنات نے اپنی دیدار سے مشرف فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انشاءاللہ العزیز اس سے آگے گفتگو مزید جاری رکھیں گے۔ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنی پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔